اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور پاک دامنی کو کون نہیں جانتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میرے چہرے کی طرف صرف دو شخصیات نے دیکھا ہے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے نمبر پر شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد بھی کسی غیر محرم مرد کی میرے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ یہ تھی حیا اور پاک دامنی۔ زیادہ دور کیوں جائیں، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی جو بیگم تھی ملکہ جہاں زیب بانو جس کا نام تھا، اس کے بھی سینے پر ایک پھوڑا بن گیا تھا۔ بہت سے حکماء اور اطباء نے اس کا علاج کیا لیکن کسی قسم کا کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر کچھ وزراء نے مشورہ دیا کہ برطانیہ سے ایک ڈاکٹر مارٹل آیا ہے، اس ڈاکٹر مارٹن سے مشورہ کیا جائے۔ اس ڈاکٹر مارٹن سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے معائنے کے لیے وقت مانگا، تو اس بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ کسی عورت کا انتظام کر دیا جائے۔ بالآخر ڈاکٹر مارٹن نے اپنی ایک عورت کو بھیجا معائنے کے لیے۔ جب وہ معائنے کے لیے پہنچی تو بیگم نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ شراب پیتی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہاں شراب تو میں پیتی ہوں۔ تو اس وقت ملکہ نے کہا کہ کوئی بھی شرابی عورت میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرے۔ لہذا وہ عورت بھی مایوس ہو کر شرمندگی کے عالم میں واپس چلی گئی اور کسی عورت کا انتظام نہ ہو سکا۔ بالآخر 2 سال تک وہ ملکہ اس پھوڑے کی شدت درد کی وجہ سے کراہتی رہی، اسی پھوڑے کی وجہ سے بالآخر انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی شرابی عورت کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حیا تھی، یہ پاک دامنی تھی جو ہم اپنے ماضی میں چھوڑ آئے ہیں افسوس کے ساتھ۔ ہاں یہی نہیں، آج کے دور میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں مولانا عمران صاحب، وہ تبلیغی اسفار کرتے رہتے ہیں۔ ان کا تبلیغی سفر ہوا وزیرستان کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، اس سائڈ پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 ماہ تک میں وہاں پہ رہا، 4 ماہ تک واللہ میں نے کسی عورت کے چہرے کو تو بجا دیکھنا، میں نے کسی عورت کی تصویر کو بھی نہیں دیکھا۔ آج نادانستہ طور پر بھی اور دانستہ طور پہ بھی ہم سے بدنظری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، یعنی اس سائڈ پہ وزیرستان کے علاقے میں، جنہیں آج ہم پسماندہ علاقہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ پسماندہ نہیں ہے، وہ ایسا علاقہ ہے جس نے اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ آپ کے تو یہاں پہ زنا کے ہر چوک پہ اڈے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں اگر ایک عورت رات کے اندھیرے میں سونے سے لدی ہوئی رات کے اندھیرے میں چلتی چلی جائے، سفر کر رہی ہو، تو خدا کی قسم وہاں پہ کسی ایک شخص میں بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔